قسطنطنیہ کا فاتح وہ تھے سلطان محمد فاتح. سلطان محمد کو فاتح اس کے یہ جو کیا ہوتے ہیں PID اور یہ DGPR یہ جو رکھے ہوتے ہیں انہوں نے پروموشن کے لیے حکمرانوں نے، وہ انہوں نے نہیں بنایا تھا. اس کو جب وہ قسطنطنیہ میں داخل ہوا نوجوانی کے عالم میں فتح کر کے، جو ناقابل تسخیر تھا، جسے آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں، تو اس کے لشکریوں نے محبت میں اور جوش میں اور جذبے میں بے ساختہ when he appeared تو انہوں نے فاتح فاتح کہنا شروع کر دیا. آپ کو پتہ ہے یہ کیا تھا؟ شہزادہ جب یہ ولی عہد تھا، محمد فاتح تو بعد میں، تو یہ بہت ہی اتھرا جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، بہت اگریسو، کسی استاد کی نہیں سنتا تھا، کسی استاد کی نہیں مانتا تھا. تو ان کے والد غالباً سلطان سلیم، وہ بڑی بلا تھی. وہ میرا خیال ہے، میں اس وقت آئی ایم ناٹ پریپیئرڈ، لیکن بات جو ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے. وہ تنگ آ گئے. شہزادہ محمد چھوٹا تھا، انہوں نے پھر یونان سے ایک استاد منگایا. اسے کہا بات سنو، میں تنگ آ گیا ہوں اپنے ولی عہد سے، یہ بہت اگریسو ہے، نہ کسی کی سنتا ہے نہ کسی کی مانتا ہے، یہ بہت بدتمیز ہے، اکھڑ ہے، اور میں تمہیں بلینک چیک دے رہا ہوں، سیدھا کر دو اسے ڈسپلن کر دو، مارنا ہے مارو، جو کرنا ہے کرو. اس کے بعد سلطان محمد فاتح بچپن میں جب بچہ تھا، اس کی تشکیل کا آغاز ہوا. اس استاد نے پھر جو غالباً یونانی تھا، اس نے پھر چھوڑا نہیں. شہزادہ محمد کو اس نے سیدھا کر دیا، ڈسپلن کر دیا، اور ایسا ڈسپلن کیا کہ اتنی کم عمری میں اس نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے جید لوگ مسلمان اس سے پہلے بہت دفعہ اٹیمپٹ کر چکے تھے، چونکہ ٹیمپٹیشن تھی بہت بڑی. آقا کا فرمان تھا کہ جو لشکر اس شہر کو فتح کرے گا، وہ اپنے وقت کا نیو یارک سمجھ لیں آپ، اس کا ہر لشکری، ہر بندہ جو اس میں شامل ہوگا اس لشکر میں، وہ جنتی ہوگا. سو مسلمان کے لیے اس سے بڑی ٹیمپٹیشن کیا؟ اس سے پہلے اٹیمپٹس ہو چکی تھی، بری طرح ناکام ہوئی. سلطان محمد نے جتنی کم عمری میں استنبول، قسطنطنیہ فتح کر کے اس کو استنبول میں تبدیل کیا، اس کے پیچھے ڈسپلن ہے. کبھی بابر کی بات کریں گے یا اور لوگوں کی، یہ امی کوئی وحشی اور کوئی فائٹر اور گھڑ سوار اور شمشیر زن نہیں تھے. ان کی زندگی، ہر کامیاب آدمی کی زندگی میں ایک ایسا ڈسپلن موجود ہوتا ہے جو شاید آپ کو دکھائی نہ دے، لیکن الٹیمیٹ ریالٹی، کائنات کی بھی، انسانی جسم کی بھی، دریا کی بھی، سمندر کی بھی، پہاڑوں کی بھی ڈسپلن ہے. ورنہ ہر آتش فشاں اگر اگلنے لگے ہر پہاڑ، تو دنیا کو تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا. بہرحال ڈسپلن کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کائنات، یہ یونیورس تخلیق کے بعد اس میں سوائے ڈسپلن کے ہے ہی کچھ نہیں. خرابہ سال ہو گئے، سورج بالکل اپنے ڈسپلن کے مطابق. اچھا، یہ دریا اور سمندر کیا ہے؟ میں نے شاید پہلے بھی کسی اور حوالے سے یہ بات کی ہو کہ دریا اپنے ڈسپلن کو آبزرو کرے، اپنے کناروں میں رہے تو سبحان اللہ، اور اگر باہر نکل آئے تو سوائے تباہی کے اور سیلاب کے کچھ بھی نہیں ہے. اور کامیاب اور ناکام قوموں میں نے نہیں دیکھا کسی قوم کی 4 ٹانگیں ہیں یا تیسری آنکھ پیچھے لگی ہے یا اس کے ہاتھ 3 ہیں. ہم جیسے ہی ہوتے ہیں. اور ہیومن نیچر جو کہتے ہیں نا، ہیومن نیچر از بیسکلی دا سیم. وہی نفرت، وہی محبت، وہی ہرس، وہی ہوس، وہی لالچ، تو وہی اسٹرگل، وہی ماں باپ کے ساتھ. ہمارا بڑا غلط خیال ہے ادھر کہ ویسٹ میں ایسا نہیں ہوتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. بے شمار موویز ہیں جن میں اولاد سے محبت، ماں باپ کے ساتھ. تو یہ ایک بیسک. کامیاب اور ناکام قوموں میں بنیادی فرق ہوتا ہی ڈسپلن کا ہے. اونچ نیچ کو 19-20 ہوتی ہوگی، ادروائز انسانوں کی کھوپڑیاں توڑ کے دیکھیں تو کسی کھوپڑی میں سے بھوسا نہیں نکلے گا.
کھوپڑی توڑو گے تو اندر مغزی ہوگا، چھوٹا بہت 19-20 کا فرق ہوگا، لیکن جو قوموں میں زمین اور آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے، اٹ از بیسیکلی بیکاز آف ڈسپلن. ڈسپلن ہے کیا کہ اگر میں نے 9 بجے آفس جانا ہے نا، اور میں نے 9 to 5 کہتے ہیں نا کہ 9 سے 5 تک میں نے اگر اپنا وقت کہیں کمٹ کیا ہے، تو پھر میرے سے بڑا لعنتی کوئی نہیں اگر اس کے درمیان میں غیر ضروری ٹیلی فون بھی سنوں. تو خود مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ڈسپلن کیا تھا ان کو ماڈرن زبان میں. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کرنا، یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اندر زندگی گزارنا، گیون پیرامیٹرز کے اندر کہ ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس کو آبزرو کرنا ہے، اسی کو ڈسپلن کہتے ہیں. اور ڈسپلن کیا ہے؟ اچھا، ڈسپلن اگر افراد میں نہیں ہے یا اقوام میں نہیں ہے تو ذلت آمیز انجام. اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ اگر آپ ڈسپلن اختیار نہیں کرتے تو دنیا جوتے مار 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 کے آپ کو ڈسپلن سکھا دیتی ہے، لیکن اپنے مفاد کے حد تک. کیسے؟ یہ IMF ڈسپلن سکھا رہا ہے. بات سمجھ میں آئے نہ آئے، ریئلٹی یہی ہے. سو بہتر ہے بندہ خود کر لے، ادروائز خود ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں ڈسپلن کیا جا رہا ہے بہت سارے معاملات میں. دہشت گردی، یہاں ایک فلسفہ اٹھا کے پھرتے تھے لوگ، یہ کیا اسٹریٹجک ڈیپتھ، جوتے مار مار کے سیدھا کر دیا ہم نے. ڈسپلن میں رہنا یہ بہت ضروری ہے. اور اگر کوئی بہت تگڑا ہے وہ ڈسپلن کو وائلیٹ کر کے سال 2 4 10 20 50 سال گزار جائے گا، الٹیمیٹلی نہیں تباہی ہے، چونکہ یہ قدرت کے قوانین کے خلاف ہے. اور میرے نزدیک کہ پیورلی 100% میرا ذاتی خیال ہے، کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے تو سوچتا رہتا ہوں کہ قیامت نام ہی اس گھڑی کا ہے. اسے غور سے سنیں، قیامت نام ہی اس گھڑی کا ہے، اس لمحے کا ہے، اس پل کا ہے جب کائنات کا خالق و مالک جو ہے نا وہ کہے گا، چیزوں کو کہے گا جاؤ تمہیں تمہارے ڈسپلن سے آزاد کیا. پھر جو سورج کرے گا، وہ جو کہتے ہیں نا پہاڑ گالوں کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، زمین کو پھاڑ دیا جائے گا تو محو رقص ہوگی زمین. پھر پہاڑ روئی کے گالوں سے بھی ہلکے اڑیں گے. یہ وہ لمحہ ہوگا جب خالق و مالک ڈسپلن سے ہاتھ کھینچ لے گا، اجازت دے دے گا، یور آن ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. وہ پھر قیامت کی گھڑی وہی ہوگی. اور اپنے آپ پہ اگر غور کریں نا، میرا سانس، میں اتنی عمر ہو گئی میری، میں سانس ہی لیے جا رہا ہوں، اور میں نے شعوری طور پہ کبھی سانس نہیں لیا. ماں کے پیٹ میں بچہ بریتھ کرنا شروع کر دیتا ہے تو پلان کر کے نہیں کر رہا ہوتا. 1 سال کے، 2 سال، 10 سال کے، 20 سال کے، وہ تو بندہ روٹین میں ایک کام کیے جا رہا. اچھا، دل کی دھڑکن کیا ہے؟ ڈسپلن ہے. آگے پیچھے ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہیں کارڈیاک اریسٹ ہو گیا جی، فلاں ہو گیا، ٹمکانا ہو گیا، کوئی نہیں. ہارٹ بیٹ مس ہو گئی ایک تو کہانی ختم. اچھا، یہ سماعت سے لے کے بصارت تک یہ سب کیا ہے؟ کڈنیز آپ کے خاص طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، لیور آپ کا ایک خاص طریقے سے بیہیو کر رہا ہے، اپنے ڈسپلن کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، ذرا ادھر ادھر ہوا تو ستیہ ناس. یہی حال آپ کے بلڈ سرکولیشن کا ہے، جسے ہم فشار خون کہتے ہیں. بلڈ پریشر ہے جی، ہائی ہو گیا ہے، لو ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنا ڈسپلن چھوڑ گیا ہے. اور ایک چیز نے ڈسپلن چھوڑا، بیڑا غرق پوری ہیومن باڈی کا.